السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب ہدایت کی 7 نمبر کے چیپٹر کے یہ ورسز تھے 127 سے لے کر 131 تک۔ آئیے اس کے معنی اور اس میں موجود ہمارے لیے جو سبق ہیں، لیسن ہیں، اس کو ہم دریافت کریں اور اپنی سوچ کو سدھاریں۔ سوچ کے ساتھ ساتھ اپروچز بھی، ہماری ایٹیٹیوڈ بھی ہمارا سدھرنا چاہیے۔ یہ ایٹیٹیوڈ اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں میں آئے، ورنہ کامیابی نہ یہاں ہے نہ وہاں دکھائی دیتی ہے۔ اب پازیٹیونیس ہر وقت ان میں موجود رہے، ان کی تھنکنگ میں نیگیٹو تھنکنگ بالکل نہ ہو۔ اب اس کے ترجمے کی قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ حق ادا نہیں کر سکیں گے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے معنی سمجھ لیں۔ اور فرعون کی قوم کے چیفز نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرے اور تمہیں بھی چھوڑ دیں اور تمہارے معبود کو بھی؟ فرعون نے کہا کہ ضرور ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی بیٹیوں کو اور ہم ان پر پورا قہر برسائیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اسٹرینگتھ حاصل کرو، استعانت حاصل کرو اللہ کی اور صبر کرتے رہو۔ بے شک زمین تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے اور وہی جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بناتا ہے زمین کا۔ اور اتنا یاد رکھو کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا جو گاڈ کانشیس ہوں گے۔ قوم کہنے لگی، فریاد کرنے لگی کہ موسیٰ آپ جب نہ تھے تب بھی ہم ستائے جاتے رہے، اور جب آپ یہ رسالت لے کر ہمارے پاس آئے ہیں تو بھی ظلم کی وہی چکی چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، بہت ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور پھر تم کو سورنٹی دے زمین میں اور یہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اور انڈیڈ ہم نے فرعون کی قوم کو سالانہ قحط سالی اور ریزلٹس کے نقصان میں ڈالا، پروڈکشن نقصان میں ڈالا تاکہ وہ سدھرے۔ پھر جب ان پر اچھے حالات ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا فارچون ہے، اور اگر ان پر کوئی برے حالات پڑتے تھے ان کی سزا کے بطور، تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو کہ ایول فارچون کو دیکھتے تھے، کہتے تھے۔ اچھی طرح یاد رکھو کہ ان کا ایول فارچون اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ان کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ جب یہ سلسلہ ظلم اور جبر کا وہاں پر بھی نہیں رکتا کہ عام ایک میدان میں ایک اسپیشل دن ساری قوم کے لوگ جمع ہوئے ہیں، کیپٹل ٹاؤن میں کسی شاید اسٹیڈیم یا میدان میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور شکست فاش حاصل ہوئی فرعون کو اور ان کو بھی جو جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں لائے گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کے سامنے آنے والے جادوگروں کو اللہ نے ایمان دے دیا، اس لیے کہ وہ اس فن کو جانتے تھے۔
ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جادو وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں. آج کی موجودہ دنیا میں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے اور آپٹیکل ایلیوژن کو دیکھیے کہ کس طرح آپٹیکل ایلیوژن ہوتا ہے. چیز رہتی ہے کچھ، دکھائی دیتی ہے کچھ. اور پھر حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ جو چیزیں دکھائی دے رہی تھیں یا تو وہ موونگ شکل کی تھی یا ٹھوس شکل کی تھی، سب کو اس نے صاف کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری چیز کہاں؟ تو جو خاص جانکار جادوگر تھے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور پہلے سے بھی ایک مزاج بنا ہوا تھا، دعوت چل رہی تھی اور اسٹرگل بھی چل رہا تھا، مخالفت بھی چل رہی تھی، اور انہیں حضرت یوسف کے زمانے سے توحید کی دعوت کا اثر تھا ان میں. اور پھر یہ مقابلہ بھی ہوا اور جس میں شکست فاش ہوئی، لیکن اسی شکست میں اصلی فتح تھی جادوگروں کی جن کو ایمان ملا، اور پیچھے چھپی ہوئی جو فتح تھی وہ فرعون اور اس کی پوری قوم اور اس کے ملک کی بدقسمتی تھی. اسی کا ذکر یہاں آیا ہوا ہے کہ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو شکست ہو گئی، اور پھر اس میں بھی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ چیٹنگ کرنے لگا، اور پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جو فتح یاب ہوگا اس کی بات مانی جائے گی. یہاں بات ماننے کا تو الگ ہے، بلکہ یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہیں میں صلیب پر لٹکا دوں گا، ان جادوگروں کو جو ایمان لائے، اور مخالف جانب سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. اس تشدد اور وائلنس کے مقابلے میں بھی انہوں نے صبر کیا. کیا پتا کہ اس پر عمل ہوا ہے یا نہ ہوا ہو، کیونکہ قرآن شریف میں ذکر ملتا نہیں، لیکن آگے جو ذکر آ رہا ہے اس کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد پھر فرعون کا دربار میں وہی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائے. اگر ان کو فساد پھیلانا تھا تو اسی وقت پھیلا سکتے تھے، اس میدان میں پھیلا سکتے تھے، اور پبلک کا پورا سپورٹ بھی ان کو مل سکتا تھا. لیکن انہوں نے فساد ہوتا ہی نہیں، دعوت فساد سے دی ہی نہیں جا سکتی، وائلنس کے ساتھ دعوت نہیں چل سکتی. وائلنس میں کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا. ہنگامے نہیں چاہیے، شانتی چاہیے، امن چاہیے. امن ہوگا تو دعوت چلے گی، اور امن میسر نہیں ہوتا ہو تو ہجرت کر لی جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی لڑائی زمین کے ٹکڑے کے لیے کبھی نہیں لڑی، بلکہ تین نبیوں کا ذکر قرآن شریف میں ملتا ہے، اور پتہ نہیں اور کتنے نبی ہوں گے جنہوں نے وطن چھوڑا، وطن سے ہجرت کی، اور وطن سے ہجرت کرنے کے بعد اللہ نے وطن ہی ان کے گود میں ڈال دیا. لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم میں صبر بھی نہیں ہے، اور ہمیں بتایا بھی الگ الگ جاتا ہے، اور ہمارے ذہن میں کچھ ایسا بھر دیا گیا ہے کہ ہم ٹکراتے رہتے ہیں، اور 100 سال ٹکرانے کے بعد میں بھی ہمارا کوئی رزلٹ صحیح نکلتا نہیں جو ہمارے پسند کا ہے. اور وہ ٹکراہٹ یہ ہے کہ ہم فساد کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، وائلنس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے ہیں کہ میرے وجود سے وائلنس پھیلے گا تو مکہ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں. تو 10 ہی سال کے اندر مکہ آپ کی گود میں دے دیا جاتا ہے. یہ فرق کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا دین کتاب اللہ سے نہیں آیا. اگر آتا تو ہمارے پاس یہ علاج ہوتے جو حضرت موسیٰ نے اپنی مظلوم قوم کو، اپریسڈ قوم کو یہ جو ہدایتیں دی ہے، ان ہدایتوں پہ ہم عمل کرتے. ہمارے کوئی لیڈر نے ہم کو یہ بتایا ہی نہیں، اور سینکڑوں سال ہو گئے ہم لڑے چلے جا رہے ہیں دنیا سے، لیکن دنیا میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں دکھائی دیتا. وہاں کا فائدہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، لیکن یہاں تو دکھائی دے رہا ہے کہ کیا ہو کچھ رہا ہے ہمارے ساتھ. اب جب فرعون کو یہ بات کہی گئی اور کیبنٹ میں آئی تو ایک نیا آرڈیننس پاس ہوا. اس سے پہلے بھی جب حضرت موسیٰ کا بچپن کا دور تھا اس وقت بھی بچوں کا قتل ہوتا تھا، بیٹوں کا قتل ہوتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا. اسی سال میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور اللہ نے دست غیب سے میراکولسلی ان کو وہیں پرورش کروائی، اسی فرعون کے محل میں. اور اس لیے یہ پرورش کروائی کہ ایک بار پوری وہ کورس پورا کر کے جب وہ واپس آئیں تو اسی دربار میں پورے پروٹوکول کے ساتھ حاضر بھی ہوں اور دعوت بھی دے سکے. کہیں ایسا نہیں دکھائی دیتا کہ فرعون کہے انہیں گرفتار کر لو، نہیں، پورے قانون اور قاعدوں کا لحاظ رکھتے ہوئے درباری پروٹوکول کے ساتھ میں
وہ حاضر ہوتے تھے دربار میں اور اپنی بات کہتے تھے، لیکن ان کے بات کے جواب میں پھر مسئلے کو سیاسی بنا دیا جاتا تھا۔ یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ فساد مچا نہیں رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میں فساد مچائے، تمہیں بھی چھوڑ دیں اور تمہارے معبود کو بھی۔ یہ تشدد کیوں؟ حضرت موسیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ تمہیں ماننا ہی ہوگا ایک رب کو، اور کبھی کوئی نبی نے یہ تشدد کیا ہی نہیں، منع ہے یہ، اما شاکرا و اما کفورا، جس کو چاہے کفر کرے جس کو چاہے شکر کرے، دونوں راستے اللہ نے بتا دیے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے وہ ایمان لے آئیں؟ یہ واضح آیتیں ہیں لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہمیں قرآن شریف ہی نہیں معلوم، ورنہ ہمیں معلوم رہتا کہ وہ سورت جو ہمیں یاد ہے سورہ کافرون، اس میں آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ آزادی کا وہ نعرہ ہے اور سیکولرزم کی وہ بات ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے کہی گئی، جبکہ اس سے پہلے سیکولرزم نام کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ دنیا کو یہ پتہ لگا کہ گورننس الگ چیز ہوتی ہے اور مذہب الگ چیز ہوتی ہے، اور اس کو ہم دیکھ سکتے تھے لیکن ہمیں پکچر کچھ اور بتایا گیا، اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب میں نہیں کھوجا ہے، ہم نے قصے کہانیوں کو قوالوں کی محفل میں سمجھا ہے، ان کو شاعروں سے سمجھا ہے ہم نے ان کو، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ پاک کتاب اللہ میں اپنے نبی کی کیا شان بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پچھلے کئی سال صدیوں سے وہ دور نہیں دکھائی دیتا۔ تو پھر وہی آرڈیننس پاس ہوا کہ ضرور ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ایک ترجمہ اس کا ہوگا کہ ہم ان پر یہ قہر برسانے کے قابل ہیں، اور یہ بھی ہوگا کہ ہم ان پر قہر برسائیں گے۔ اب اس کا جواب کیا ہو؟ قوم نے تو پوچھا ہی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھائی ادھر جیت بھی ہو گئی، یہ سب ہو گیا یہ تماشا، اور اتنے سال گزر گئے اس اسٹرگل کو، اس کے بعد بھی ہم پر وہی چکی چل رہی ہے ظلم کی، کیا کیا جائے؟ اس آرڈیننس کے پاس ہونے کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کیا گائیڈنس دی؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے اسٹرینتھ مانگو اس کے خلاف کہ ہم کیسے اس کو فیس کریں۔ واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہوتی ہے، فرعون کے باپ کی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا یہ۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وارث بناتا ہے زمین کا۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام متقی لوگوں کا ہی صحیح نکلنے والا ہے، چاہے دنیا میں ان کو یہ چیز نہ ملے تو آخرت میں تو ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، صبر کیا ہوتا ہے، اور یہ ہم سے بالکل چھوٹ گیا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صبر ہم سے کیوں چھوٹ گیا، بالکل بے صبرے ہو چکے ہیں اور اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات میں۔ ٹالرنس نام کی ہم میں کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارا دشمن ہم کو جیسے ورغلاتا ہے ویسے ہم اس کے ٹیون پہ ڈانس کرتے ہیں۔ کوئی کارٹون بنا کے ہمیں ورغلاتا ہے، کوئی کچھ بول کے ہم کو ورغلاتا ہے، ہم سڑکوں پہ اتر آتے ہیں اور ہمارے ہی اپنے شہروں اور ملکوں میں فساد مچاتے ہیں۔ اس سے اس کا کیا ہوا جس نے کارٹون بنایا تھا؟ بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہوں گے، وہ تو دیکھتے ہوں گے کہ عجیب ہے، ہم سے کچھ نہیں بدلہ لے رہے ہیں بلکہ خود اپنے آپ کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ یہ عقل مندی ہو سکتی ہے؟ اور یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یہ کون ہے جو ہم کو ورغلاتا ہے؟ یہ ہے ہمارا اصلی دشمن، اس کو ڈھونڈیے، اس کو چھوڑ دیجئے جس نے کارٹون بنایا۔ ہم ہی نے ساری دنیا میں ہو اللہ کر کے دنیا بھر کو کارٹون کی طرف راغب کیا، ورنہ کس کو معلوم کہاں کس نے کون سا کارٹون چھاپا؟ اتنی بڑی دنیا میں کہیں پتہ لگتا ہے؟ اور ہم ہیں کہ ہم ہی اس کو پھیلاتے ہیں۔ اب یہاں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اسٹرینتھ حاصل کرو اس ظلم کو فیس کرنے کے لیے، اللہ سے اسٹرینتھ مانگو اور صبر کرو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ سورۃ النحل میں 125 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اور آپ تو صبر کیے ہی چلے جاؤ، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی خاطر ہونا، اور کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اپنے دل میں کوئی پریشانی محسوس کریں ان کی چال بازیوں سے، ان کی سازشوں سے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہیں جو لوگوں پہ احسان کیا کرتے ہیں۔ صبر کے علاوہ ایک آیت ہم کو اور ملتی ہے اسی معاملے میں، کہ صبر یہیں سورۃ النحل کے آخری حصے میں، اور اس میں دکھائی دیتا ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ یہ سوسائٹی بلکہ نہیں، سنگل آیا کہ اگر تمہیں ستایا گیا ہے تو تم ری ایکشن اتنا ہی کر سکتے ہو جتنا تمہیں ستایا گیا ہو۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ صبر اصل چیز ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ پھر بھی تم صبر کر جاؤ تو انجام تو صابرین کا ہی صحیح نکلے گا۔ اب یہاں اس موقع پر دیکھنا یہ ضروری ہے کہ دنیا کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ ایک قوم جو طاقتور ہوتی ہے کیوں کسی قوم کو کچلتی ہے، اور کیوں یہ ایکسپلائٹیشن دنیا میں چلتا ہے کہ جو سوسائٹی تعمیر ہوتی ہے اس کے پایوں کے اندر میں ظلم اور استحصال اور ایکسپلائٹیشن ہوا کرتا ہے، تب جا کے کچھ چیز تعمیر ہوتی ہے۔ اس کو دیکھا جائے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور کس صورت سے ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو ذہن کو صاف کر لیں کہ اس دنیا میں کسی کا چلتا ہی نہیں، نہ امریکہ کا، نہ افریقہ کا، اور نہ فرعون یا اس کے والد کا۔ چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے، اور اس کو ہم دعاؤں میں لمبے لمبے ہاتھ کر کے پڑھتے رہتے ہیں، مطلب نہیں سمجھتے۔ وہی چیز ہم پڑھتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ فرمائیے اے اللہ بادشاہتوں کا بادشاہ، تو چاہے اس کو بادشاہت دے اور تو چاہے اس سے بادشاہ چھین لے، تو چاہے جس کو عزت دے اور تو چاہے جس کو ذلیل کر کے رکھ دے، تیرے ہاتھوں تو خیر ہی خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، لیکن اس کو کرپٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ 21 نمبر کی صورت میں ہمیں ایک زبردست اطلاع دی جا رہی ہے جو ہماری سوچ کو سدھار دے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے بہت سارے نبیوں کے قصے کے بعد، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا نصیحت کے بعد کہ زمین وارث ہوں گے اس کے میرے وہ بندے جو صلح جو ہوں گے، جن کی فطرت میں کمپرومائز ہوگا، اور اس میں ایک پیغام ہے اس قوم کے لیے جو غلام ہے، اور نہیں بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مگر سارے جہان کے لیے رحمت۔ جہان کے لیے رحمت آئے تھے، اور ان کی قوم کا یہ حال ہو کہ زحمت بنی ہوئی ہو، سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت ضروری ہے اس بات کو دیکھنا، کہاں کے کہاں نکل گئے، میلوں اور کوسوں دور ہو گئے کتاب اللہ سے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فائنلی اس مضمون کی آیت ہم پیش کریں گے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اس سے پہلے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب دی تھی، کوئی شک نہ کرے اس کے دیے جانے پر، اور ہم نے اس کتاب کو گائیڈ بک بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے انہیں دنیا کے امام بنا دیا۔ کب بنایا؟ جب انہوں نے ہمارے میٹر میں سے ہدایت لیتے رہے، تورات کی ہدایت پر چلتے رہے، ہم نے ان کو امام بنا دیا دنیا کا۔ اور لما صبروا، جب صبر کی کیفیت پیدا ہوئی، صبر بہت بڑا ہتھیار ہے ہر سازش کے مقابلے میں اور ہر چیز کے مقابلے میں۔ صبر جیسا ہتھیار نہیں، صبر اگر مکمل کر لیا جائے تو اللہ کی رحمت آتی ہے اور میراکلسلی حالات بدل جاتے ہیں۔
اور یہ اس آسمان نے ایسے دور بہت دیکھا ہے. اب اس لیے دکھائی نہیں دے رہا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے من کا دین ہے، اور اس دین پر ہم چلتے ہیں، اور ہم کبھی پلٹ کے دیکھتے نہیں کہ ہم چیک تو کریں کہ ہم کتاب اللہ سے کتنے دور ہیں، حضور کی سنتوں سے کتنا دور ہیں. اب آتے ہیں سازش کی طرف. ہر معاملے میں ہمیں سازش ہی دکھائی دیتی ہے. امریکہ سازش کر رہا ہے، یہودیوں کی سازش ہے، ہر معاملے میں ان کی ہی سازش ہمیں دکھائی دیتی. ہم تو دودھ کے دھلے ہیں، زمزم کے وضو بنائے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، دنیا ہمارے خلاف سازش میں لگی. سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اور ہر وقت ایسا ہو رہا ہے، اور ان کی چل بھی جا رہی. یعنی ان کی سازشیں، ان کے مکر اور فریب، ان کی قید، کیا وہ کام کر رہی ہے اور اللہ کو خبر نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے چیزوں کو ہی پلٹ کے رکھ دیا ہے. اور یہ سازش کا لفظ ہم کو بہت ساری چیزوں میں ڈالتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سازش ورک کر جائے، میرے نزدیک اس کو ماننا ہی شرک ہے. اگر سازش کسی کی کام کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا رول کیا ہوا اس دنیا میں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رول کیا ہوا کرتا ہے. اس میں ہم 2 آیتوں کو لیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ مضمون پورا سامنے آ جائے. وہ 2 آیتیں ہم لے رہے ہیں. ایک آیت ہے 10 میں، اور ایک آیت ہے اسی صورت میں 7 نمبر کی صورت میں 195. دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. 10 نمبر کی صورت میں حضرت نوح کے بارے میں بتایا گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. حضرت نوح کا واقعہ انہیں بتائیے اس دنیا کو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں بھاری پڑتا ہے میرا سٹینڈ اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا، تو دیکھو میں تو اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کرتا ہوں. تم چاہو تو تمہاری ساری سازشوں کا ایک پلان بنا لو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی. تمہارے سازش میں تمہیں کسی طرح کی کچاس نہیں رکھنی چاہیے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے. ثم اقضوا الیہ، اچانک مجھ پر حملہ کر دو. ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہیں دینا. اب یہ مہلت نہیں دینا اور اچانک حملہ کر دینا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور اس کو سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں، جس صورت ہم ابھی اس وقت ڈیل کر رہے ہیں اور جس کی آیتوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، اس کی 195 نمبر کی آیت ہے. فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے سب کو کہ تم اور تمہارے شریک سب جمع ہو جاؤ اور اس کے بعد مجھ پر سازش کر لو میرے خلاف، اور مجھے کوئی مہلت یا بھنک بھی نہیں لگنے دینا. میرا تو ولی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہ ہمیشہ نیک لوگوں کا ولی ہوا کرتا ہے. اب ولی ہم نے گلی کے پکڑ لیے، کیا ہماری مدد ہوگی؟ اللہ کو جس دن ہم ولی بنا لیں گے تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان والوں کا ولی تو اللہ ہونا چاہیے. یہ کس کو ہم نے پکڑ لیا؟ یہ درگت ہماری بن گئی. اس سے پہلے نہیں تھی، دور اول میں یہ درگت نہیں تھی. یہ تو ہمارے شرک نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. پھر سازشوں کا ایک شرک کا جال بن گیا. ہر کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے. کیا دنیا کو فرصت ہے اتنی؟ اگر یہ ہمارے جو حال ہے اس میں کوئی سازش کر بھی سکتا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ خود ہی 3rd گریڈ کا مریض ہے، کیا معلوم کب اس کی سانس ٹوٹے، اس کے خلاف کون سازش کرے. اب ان سب باتوں کے اور صبر کی نصیحت کے بعد ایک درد جو قوم کے دل میں ہے، قوم نے اس کو حضرت موسیٰ کے سامنے اڑیل دیا. قالوا اوذینا من قبل، موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہماری یہی درگت تھی. ومن بعد ما جئتنا، یہ رسالت تم لے کر آئے ہو لیکن ظلم کی درگت تو ہماری وہی چل رہی، چکی وہی چل رہی ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟
کوئی ہڑتال، تشدد، کوئی دھرنے، کوئی کام چھوڑ دیں، کیا کیا نہیں ہمارے پاس میں فلسفے ہیں، لیکن یہ سارے فلسفے فسادی فلسفے ہیں، اور قرآن شریف میں اس کا کوئی ذکر، کوئی جگہ نہیں۔ اس کی جگہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو فارمولا میں دے رہا ہوں، ممکن ہے کہ تمہارا رب اسی فارمولے کے ذریعے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین میں تم کو سورنٹی دے، لیکن اس لیے دے کہ پھر تمہارا ٹیسٹ چالو ہوگا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم فرعون سے بڑے تو نہیں ثابت ہو جاتے ہو۔ اور اس کے بعد 2 آیتیں اس طرح آتی ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے اس ملک کو، آل فرعون کو قحط سالی میں پکڑا، فیمین آئے اور پروڈکٹیوٹی کے نقصانات کو فیس کرنا پڑا تاکہ وہ سدھریں، مگر ہوتا یہ تھا کہ جب ان پہ اچھے حالات آتے تھے تو قالوا لنا هذه، کہتے تھے یہ تو ہم کو ہمارا تھا ہی حصہ، یہ ملتا ہی ہمیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر برے حالات فیس کرنے پڑتے تو حضرت موسیٰ کے طرف ڈالتے تھے کہ ان کی وجہ سے سب آ رہا ہے، ان کے اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے۔ اچھی طرح جان لو کہ ان کی نحوست، ان کا بیڈ فارچون، ایول فارچون اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اس میں بھی آگے بھی ہمیں آیتیں ملیں گی کہ ان حالات کا ٹرننگ کیسے آیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ڈائنسٹی کو اور اتنی بڑی تاریخ کو ختم کر کے رکھ دیا کہ ایجپٹ کا نام مٹ گیا۔ ایک زمانے کا سپر پاور آج تقریباً 4000 سال، 3500 سال ہوتے ہوں گے کہ ختم کر دیا اللہ نے۔ ایجپٹ کا نام پھر دنیا میں معلوم نہیں تھا کسی کو کہ کیا تھے۔ ایسی بڑی بڑی ڈائنسٹیز یا تو دھسا دیتا ہے یا ڈبا دیتا ہے یا ان پر عذاب بھیجتا ہے، پھر آپ کھودتے رہیے۔ 10,000 اور 20,000 سال کے زمین کے نیچے سویلائزیشن دفن ہے، آج ہم کو مل رہے ہیں۔ یہ ہمارے شہر کے قریبی بیتول کے پاس میں ایک زبردست ڈائنسٹی کے آثار مل رہے ہیں جو دھسا دی گئی زمین میں، ایسے کوئی عبرت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کیوں کھا گئی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، آگے اس کے بارے میں آیتیں آئیں گی۔ اللہ کرے کہ ہماری حفاظت وہ فرمائے، ہمیں صبر کا سلیقہ دے، ہمیں اچھل کود سے بچائے، ہمیں بے صبری سے بچائے، ہمیں اریٹیٹ ہونے سے بچائے، اور ٹالرنس ہم میں پیدا ہو، سنجیدگی پیدا ہو، اور ہم اپنے رب کو خوش کر لیں، دنیا ہم سے خوش ہو یا نہ ہو، جانا تو ہے ہی، اور انشاءاللہ چلے گئے اس حساب سے جو اس فارمولے کے تحت اور اس ٹائم ٹیبل کے تحت جو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو انشاءاللہ وہاں تو خیر ہی خیر ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔